اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو ایک جو ہے بہت زبردست فائدہ ہے کہ بچوں کی حفاظت کا، کہ بچے آپ چاہتے ہیں گھر سے باہر بھی جاتے ہیں، گھر میں بھی ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو بچے ہمارے محفوظ رہیں ہر طرح کی ظاہری بات نہیں آفت سے، اس میں اس صورت میں زبردست تاثیر ہے. یعنی ہاں یہ روزانہ ایک مرتبہ اس صورت پڑھ کے بچوں کے لیے دعا کر لیں، اگر ان پہ دم کر سکتے دم کر لیں، پانی پلا سکتے ہیں پانی پلا دیں، تو بچے جو ہے کہیں بھی ہوں گے آپ کی نگاہوں سے دور ہوں گے لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر ہوں گے اور اللہ اپنی حفاظت کے دامن میں رکھے گا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اور یہ آج کل تو ماں باپ کے لیے ایسا ہی، یہ تو چاہیے نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیندیں اڑ جاتی بچے گھر میں نہیں ہیں، ہاسٹل میں ہیں یا دوسرے شہر میں، دوسرے شہروں میں ہیں. ورنہ آج کل لوگ بچے اسکول چھوڑ کے ایک دفعہ کو تو مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں اسکولوں کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، کہاں اسکولوں میں محفوظ، یا امریکہ جیسے محفوظ اسکولوں میں بھی فائرنگ ہو جاتی ہے، بالکل اور یہ کیا زندہ بچے گئے اور کس حال میں آتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. تو آدمی کسی وقت اطمینان نہیں رکھ سکتا، رات کو سویا اور سلایا بچوں کو، صبح کیا ہوگی یہ خدا ہی جانتا ہے. تو اللہ نے اس صورت میں یہ تاثیر رکھی کہ روزانہ اس کی تلاوت اس نیت سے کریں کہ میرے بچے ہر آفت سے محفوظ رہیں، کیونکہ آفت تو نگاہوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ آفتوں کو روکنے والے ہم نہیں، ایک اور ذات ہے. جب اس ذات کے حوالے کر دیا تو بچے محفوظ. یہ ایک زبردست کا فائدہ. بہت بڑی بات ہے. پاکستان سے ماں باپ نے بچوں کو یہاں بھیجا ہے، وہ ان کے لیے کتنی کام کی بات ہے. کام کی بات ہے. خود پاکستان کے اندر لوگوں کی حالت کیا ہے وہاں بچوں کے جو واقعات صبح شام ہم دیکھتے ہیں. تو یہ سورج جو ہے یہ عجیب حفاظت ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ دشمن کے لیے اس کے اندر زبردست وہ ہے کہ اگر دشمن جو ہے ایسا ہے کہ جو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے اور پریشان ہو گیا انسان کی یار چھٹکارا نہیں، اور ہے طاقتور، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، تو 41 مرتبہ کا ختم کریں اس کا. اچھا ہاں ایک ہی مرتبہ کافی ہوگا، 41 مرتبہ ایک بندہ پڑھ لے یا چند لوگ مل کے پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی دشمن سے چھٹکارا دے دیں گے. یعنی 1 سے 2 دن نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اتنی زبردست چیز ہے کیونکہ اس میں اللہ نے جس طرح دشمنوں کو جھنجھوڑا ہے، یعنی جو اللہ کے دشمنوں کو جس طرح جھنجھوڑا ہے وہ اس کے اندر مضامین دیکھنے والے ہیں. یہ وہ سورۃ جاسیہ، یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور چھوٹی صورت ہے. اور ایک اس میں تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بستر مرگ پر ہے اور بالکل اس کے جان کنی کا وقت ہے، لیکن اس کی روح نکل نہیں رہی ہے، عجیب کشمکش میں تکلیف میں مبتلا ہے، تو سورۃ جاسیہ اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کریں. اس کے لیے سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے اور سورتیں پڑھتے ہیں، دخان بھی پڑھتے ہیں. سورۃ جاسیہ کے اندر بھی یہ تاثیر ہے کہ وہاں بیٹھ کے جو اس کی تلاوت شروع کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سکون کے ساتھ جو ہے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا نفع ہے. مرنا تو ہے وہ یقینی ہے بالکل. تو یہ اور باقی جہاں تک خواب میں تعبیر ہے تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب دیکھنے والے کو زہد و تقویٰ عطا فرمائیں گے اور خاشعین میں اس کو شامل کریں گے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہوگا. یہ اس کو معافی ہو گئی ہے، تو معافی ہو گئی اس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو آخرت کے عذاب سے بچائیں گے اور دنیا میں جو بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی کو یہ اللہ قبول کریں گے، اور جس گناہ سے بھی معافی اور ندامت کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا.